دولت کا شر. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ نہیں رکھتے تھے. اور اسے مزاج کیا تھا شریعت کا؟ بس اتنا رکھتے تھے جو ضروریات زندگی کے لیے ہو ایک، اور دوسرے نمبر پر وہ رکھتے تھے جس سے قرض ادا کرنا ہے. تیسری کوئی مد ہی نہیں تھی. اپنی ساری بیویوں کو جب خیبر سے زراعت اور فصل آنے لگی اور کھجوروں کے ڈھیر لگ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تقسیم فرما دیتے تھے کہ سارا سال یہ ہے اور پانی ہے اور جو تمہیں پھر مل جائے کھانے. وہ اللہ کی بندیاں سب مال اٹھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھیں. ایک یہ چیز تھی، اور ایک یہ چیز کہ آپ نے فرمایا میں کوئی چیز وہ پیلی ہو یا سفید ہو، یعنی سونا ہو جو چاندی ہو، آپ نے فرمایا میرے پاس تمہیں پتہ ہے بالکل نہیں ٹھہرتی، نہ میں رکھتا ہوں الا وارصدہ الدین، سوائے اس پیسے کے جس کو میں جمع کرتا ہوں تاکہ جو قرض لیا ہے لوگوں سے اسے اتار دوں. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ چیزیں یہ سمجھتے تھے کہ سوسائٹی میں غریبوں کا حق ہے، ہماری نہیں ہے، تو ہم اسے روانہ کر دیتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ایک بکری اللہ کے لیے ذبح کی، گوشت ہم نے رکھا، پھر اس کی سری اور پائے میں نے اپنے 7 ہمسایوں کو بھیج دیے، اور میرے ہمسائے نے کہا کہ شاید جو میرا ہمسایہ ہے یہ زیادہ اس کا مستحق ہو، اور ہوتے ہوتے 7 گھروں میں وہ سری اور پائے پھر میرے گھر واپس آ گئے کہ ہمارے پاس ہے، اللہ نے کھانے کو دیا ہے، ممکن ہے میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ مستحق. اس لیے پیسہ وہ گردش میں رہے، مال وہ لوگوں کے ہاتھوں میں رہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اور ہم نے یہ ساری معیشت اس لیے رکھی ہے کہ تمہارے چند ہاتھ دولت کے مالک نہ بن جائیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تھا تو قحط دن بدن شدید ہو رہا تھا. وہ ممبر پر تشریف لائے اور انہوں نے کہا دیکھو میں نے پوری کوشش کر لی ہے کہ قحط سالی دور ہو جائے حجاز کی، اور میں لوگوں اللہ کی قسم کھا کر تمہارے سامنے کہتا ہوں کہ اگر یہ قحط دور نہ ہوا تو میں عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف کے جتنے خزانے ہیں جبراً ان کو لے لوں گا اور عوام کو دوں گا تاکہ لوگوں کی جان چھٹے مرنے سے. وہ صبح نماز پڑھا کر باہر نکلے اور جنگلی جانور آ کے ان کے ہاتھ چاٹنے لگے، تو انہوں نے کہا یہ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ چارہ نہیں مل رہا، اور یہ گرد بتاتی ہے کہ بارشیں نہیں ہوئی، اور اللہ سے بارش کی دعا مانگیں. یہ سب وہ لوگ تھے جو جانتے تھے کہ پیسے کی تقسیم اگر نہیں ہوگی تو جرائم پیدا ہوں گے، غربت پیدا ہوگی، اس سے تباہی مچے گی، تعلیم کا نظام جاری نہیں رہ سکے گا، بے مقصد ہو جائے گی لوگوں کی زندگی. اس لیے مال کا شر یہ ہے کہ مال کے شر میں 2 چیزیں ہیں. پیسہ اپنے ساتھ 2 شر لاتا ہے. کروڑوں پتی ہو اور 2 چیزوں سے محفوظ ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. ایک تو پیسہ لاتا ہے دل کی تنگی، پیسہ آنے کے باوجود دل تنگ نہ ہو اور دل میں وسعت ہو، بڑائی ہو، کھلا پن ہو کہ خرچ ہی کرنا ہے نا، اللہ کی راہ میں ہے. اور دوسرے رشتہ داروں سے انقطاع لاتا ہے کہ اب میرے پاس پیسے آ گئے ہیں، اب یہ غریب میرے گھر آئے گا، یہ اپنی کوئی ضرورت رکھے گا، اس کو پورا کرنا پڑے گا، یہ ہو جائے گا. یہ دونوں شر اس کے دل کا تنگ ہونا اور رشتہ داروں کو کاٹ دینا، یہ نحوست کی چیزیں ہیں جو اس کے گھر میں آتی ہیں. پھر جتنا پیسہ آتا ہے سکون اسی قدر برباد ہو جاتا ہے، پھر تنہائی ہو جاتی ہے، پھر رونا ہوتا ہے، پھر اور مصیبتیں. من شر ما خلق.